جی شکیل بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارے آپ کے جاننے والے تھے کہ اختر کے جاننے والے تھے؟ میرے جاننے والے. یہ جن سب کے ساتھ فراڈ ہوا؟ جی بالکل ایسے. تو پیسے آپ نے لیے کہ اختر نے لیے؟ اختر علی. تو آپ اختر کے ساتھ کام کرتے تھے نا؟ نہیں, اختر علی مجھے ملا تھا مدینہ پاک میں 3 سال پہلے. اس کے بعد وہ میرا بڑا اچھا دوست بن گیا, تو اس کے ساتھ میں ورک کرتا رہا ہوں, کافی لوگوں کو عمرہ پہ بھی بھیجا. لیکن ابھی اس بار اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, سب فراڈ کر کے چلا گیا. 3 سال سے. 3 سال سے بھیج رہے تھے. اور آپ کتنے لوگوں کے اب تک ویزے لگوا چکے ہیں؟ میں نے آپ دونوں مل کے؟ جی 25 سے 30 لوگ میں نے اختر کے ریفرنس سے عمرہ پہ بھیجے ہیں. بھیجے ہوئے ہیں. اس بار میں نے اور میری فیملی اور کچھ دوست ساتھ 12 لوگ تھے, ہم نے عمرہ پہ جانا تھا. تو اس نے مجھے جیلی ٹکٹس, جیلی واچرز دیے ہیں, بلکہ وہ عمرہ والے جو لوگ تھے وہ ایئرپورٹ سے 2 دفعہ ہو کے واپس آ گئے. آپ دونوں کی دوستی مدینہ پاک مدینہ میں ہوئی؟ جی جی. اور اس قدر گہری دوستی کیسے ہو گئی کہ آپ لوگوں نے کاروبار بھی شروع کر دیا؟ دیکھیں, جو ریفرنس مدینے والے کا ہوتا ہے نا, وہ بہت تگڑا ریفرنس ہوتا ہے میرے خیال میں. تو مجھے وہ جب مدینہ پاک میں ملا تو مجھے تو ایسے ہی لگتا تھا کہ اختر جیسا بندہ ہی پوری دنیا میں نہیں ہے. تو میرے ریفرنس سے کیوں لگا؟ کیونکہ وہ اتنی پاک جگہ پہ بیٹھا تھا, میرے خیال میں وہاں پہ تو کوئی فراڈ نہیں کرے گا بیٹھ کے. وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا بڑھائی؟ جی جی, وہیں پہ ملے. اس کے بعد اچھا تعلق ہو گیا. وہ میرے آفس آتا تھا, میں اس کے آفس جاتا تھا لیاقت چوک میں. ایس پی ٹریول کے نام سے اس نے آفس بنایا تھا. اب پتہ چلا ہے کہ وہ نام بھی کسی کا یوز کر رہا تھا, اپنی ٹریول ایجنسی اس کی تھی ہی نہیں. اور میرے ریفرنس سے جتنے بھی لوگ گئے ہیں, میں ان کو اپنے پلے سے پیمنٹ دے رہا ہوں, کیونکہ ریفرنس میرا ہے. بلکہ آدھے سے زیادہ پیسے میں دے چکا ہوں لوگوں کو. یہ جو 12 لوگ ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں؟ 12 کو میں نے دے دیے ہوئے. ان سب کو دے دیا پیسے آپ نے؟ 12 لوگوں کو دے دیے. 12 سے ہٹ کے کوئی 10 سے 8 لوگ ہیں جن کو اس نے نوکری پہ لگوانا تھا. جیسے یہ بلال ہیں, وہ میڈم کھڑی ہیں, تو ان کے بھی میں نے تقریباً پیسے ان کو ریٹرن کر دیے ہوئے اپنے پلے سے. ہاں, ادھر سے لینے. 12 بندوں نے تقریباً کتنے پیسے دیے تھے؟ 12 لوگوں کا 32 لاکھ روپیہ تھا. اور ایف آئی آر میری ہوئی تھی ماڈل ٹاؤن تھانے میں. میں گیا تھا کلی کچہری میں, اور وہاں پہ ڈی آئی جی فیصل کامران بڑے اچھے انسان ہیں, ہم گئے ہیں, انہوں نے فوری نوٹس لیا اور ہماری ایف آئی آر دی. اچھا, لالچ کیا کیا دی گئی؟ آپ کے تھرو دی گئی نا؟ جی. آپ کو پہلے کہانی بتائی ہوگی, پھر آپ نے ان سب کو کہانی سنائی. ٹھیک. آپ کو اختر نے کیسے گائیڈ کیا, کیا کہانی سنائی کہ کس کس کو کیسے بھیجنا, اس مقدس جگہ پہ بھیجنے کا؟ جی بالکل. دیکھیں, مجھے تو کوئی لالچ نہیں, الحمدللہ میں نعت خوان ہوں, اور میری اپنی ماشاءاللہ رینٹ کار ہے. اب ٹریول ایجنسی ہے. میں نے 1 ویک پہلے اس کو اوپن کیا, تب میری ٹریول ایجنسی نہیں تھی. جو یہ لوگ ہیں, ان کی مجھے کوئی بھی کمیشن نہیں ملی. جو ٹریول کے لوگ میں بھیجتا تھا نا عمرہ کے لیے, اس میں سے مجھے کچھ نہ کچھ بچ جاتا. مقدس جگہ پہ بھیجنا تھا نا؟ جی بالکل ایسے. جو کہانیاں اس نے آپ کو سنائی کہ وہاں پر جانا ہے, وہاں جا کے اللہ کے گھر پر صفائی کرنی ہے, مقدس اس نے مجھے یہ بولا ہاتھ لگانا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, جیسے میرے وہ علی شان ہے, یہاں پہ آفس بوائے تھا, میرے آفس میں کام کرتا تھا, کہ یہ حرم چلا جائے گا, اس کی 1.5 لاکھ سیلری ہوگی, اور یہ بچوں کا اچھا علاج کروا لے گا. وہ تو سارا جو بندہ سنتا تھا, ایک تو اس سے مقدس بات کون سی ہونی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں صفائی کا کام مل جائے. بالکل ایسے. ان کو یہی لالچ اس نے دیا ہے کہ میں آپ کو حرم میں ڈیوٹی پہ لگوا. یہ لالچ کتنے لوگوں کو دی گئی؟ اس نے 8 سے 10 لوگ ہیں, یہ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں جی, ان سب کو نوکری پہ بھیجنا. مجھے یہ بھی پتہ لگا, ابھی کچھ لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, لوگوں نے گھروں میں محفلیں بھی کروا لی تھی. جی جی بالکل, محفلیں بھی کروا لی, اور 2 سے 3 لوگ تو ایئرپورٹ سے ہو کے واپس آئے ہیں, جن کو جیلی اس نے ٹکٹس دی. اچھا, آپ تو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ کسی کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوا؟ ابھی علی شان سے میری بات ہوئی. ٹھیک ہے. علی شان نے بتایا میرا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا. علی شان کہا تھا کہ 5 لاکھ دو. سر, علی شان کو اس نے بولا تھا کہ اسی 5 لاکھ کے اندر ہی میں آپ کا 4 سے 5 دن کے اندر پاسپورٹ بھی بنوا دوں گا, ہر چیز تمہاری کلیئر کروا کے مہینے 1.5 میں تمہیں بھیج دوں گا. اور جب یہ پیسوں کا لین دین ہوتا تھا, آپ ساتھ ہی ہوتے تھے؟ میرے سامنے پیسے سارے ان کو جاتے رہے ہیں. اس کی بیوی ہے فاطمہ بلوچ, ایڈوکیٹ ہے, وہ اس کی پشت پناہی کرتی ہے. یہ میاں بیوی مل کے فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہماری ایف آئی آر درج ہے, انجروال تھانے میں ایف آئی آر ہوئی ہے, سبزہ زار میں ہوئی ہے, ماڈل ٹاؤن میں بھی ہوئی ہے, باقی بھی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. تو یہ جو 12 لوگ ہیں, یہ آپ اعتماد کرتے ہیں؟ 12 کو تو میں نے پیسے دے دیے ہوئے ہیں, پیسے تو میرے ڈوب رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے, ان کو بھی میں دے رہا ہوں واپس. ابھی کچھ رقم آپ نے ادا کر دی؟ جی جی جی, ہاف سے زیادہ میں دے چکا ہوں. 3 سال آپ لوگ کا تعلق رہا؟ 3 سال سے 3 سال تعلق رہا, اور 3 سال جو گہرا تعلق تھا وہ ایک فراڈ کی وجہ سے ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور فراڈ بھی مذہب کے نام پر کیا گیا. دیکھیں جی, وہ تو لوٹتا ہی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ پہ. اگر عمرے کا کہے تو وہ بھی دیکھیں, ایک بندے نے آس لگائی ہوتی کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گا, وہاں پہ زیادہ. عمرے کے نام پہ بھی لوٹا گیا ہے. عمرے پہ ہی تو زیادہ لوٹتا ہے وہ لوگوں کو, کہ میں عمرہ پہ بھیجوں گا, اس کے علاوہ حرم پاک کی ڈیوٹی کے اوپر لگواؤں گا. یہ دونوں فراڈ کرتا ہے. لالچ وہ دی جاتی ہے کہ جو
انسان کے اپنے ذہن میں آ جاتی ہے, دل میں آ جاتا ہے کہ میں اللہ گھر چلے جاؤں گا. بالکل بندے کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اتنی پاک جگہ کا تو کوئی بھی فراڈ نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. اور 3 سال آپ لوگوں کا تعلق رہا, 3 سال کے دوران آپ کو کبھی پتہ نہیں لگا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ اور بھی فراڈ لگائے ہوں گے, فراڈ کیے ہوں گے؟ نہیں, میں تو کبھی کسی کی رپورٹ مجھے اس پہ شک بھی ہوتا تو میں نے اتنے ریفرنس والے اپنے بندے اس تک جانے ہی نہیں دینے تھے. میرے بیاہ پہ ان سب نے پیسے دیے. یہ نہیں جانتے اختر علی کون ہے. میں جانتا تھا, میری نظر میں اختر علی جیسا بندہ ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ وہ مدینہ پاک میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا. اچھا, وہ پاکستان کام نہیں کر رہا تھا؟ نہیں, مدینہ پاک میں وہی بیٹھ کے وہ ورک کرتا. جب ادھر آتا تھا تو ادھر اپنے آفس میں بیٹھتا تھا یا میرے آفس میں آ کے وہ بیٹھتا. مدینہ بیٹھ کے ویزے لگوائے جاتے تھے؟ جی, ادھر بیٹھ کے وہ کرتا تھا. اور آپ کا بھی اعتماد اس لیے زیادہ تھا, ان سب کا بھی اعتماد جو ہے. میں پچھلے سال بھی اپنی فیملی کے ساتھ گیا ہوں, اختر علی کے ریفرنس سے گیا ہوں. وہ بیچتا تھا, ہر چیز کرتا تھا, لیکن اس بار پتہ نہیں اس کا وہ اپنا ایک یقین بنا رہا تھا میرے ساتھ. ابھی تو وہ لمبا چوڑا ہاتھ کر کے گیا. یہ فراڈ ان کے ساتھ نہیں ہوا, فراڈ میرے ساتھ ہوا. میں نے تو ان کو پے کر ہی دینے. ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے سامنے. سر میں ابھی سوشل میڈیا پہ آیا ہوں, میری ویڈیوز چینلز پہ بھی چل رہی ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی چل رہی ہیں. تو وہ لوگ جو میرے ریفرنس والے نہیں ہیں, جن کے ساتھ آلریڈی وہ فراڈ کر چکا ہے, اس کا CRO نکلوایا تو اس پہ بے شمار پرچے 406 کے ہوئے. نہ کریں. ہاں جی, آپ اس کا CRO چیک کریں, میں آپ کو دیتا ہوں. تو یہ FIA کا اشتہاری ہے, FIA سے ہٹ کے اس نے لوگوں کے ساتھ بہت فراڈ کیا. اب تک کتنے لوگ رابطہ کر چکے ہیں آپ سے؟ میرے ساتھ ابھی کوئی 25 سے 30 لوگ ہیں جو بتا چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہوا. آپ پہ بھی کوئی FIR ہوئی ہے؟ میرے اوپر انہوں نے بہاولپور میں کروانے کی کوشش کی تھی, وہ خارج ہو گئی ہے. ابھی احمد پور میں اس کی بیوی نے میرے اوپر جھوٹا پرچہ کروایا, وہ بھی انشاءاللہ خارج ہو جائے گا. کیا پرچے میں کیا لکھوایا؟ 406 جی, ہم نے پیسے شکیل قادری سے لینے. حالانکہ سب کے پیسے آپ پہ ڈال دیے, اور باقی سب کے پیسے بھی دینے ہیں وہ بھی آپ پہ ڈال دیے. نہیں, وہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو آلریڈی اس کو اشتہاری کروایا. FIA میں 1,20,00,000 کا پرچہ ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی FIR سامنے آ رہی. انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک مقدس جگہ پہ انسان بیٹھا ہے, اور آپ تو اس پہ اندھا اعتماد کریں گے نا کہ مدینے پاک بندہ بیٹھا ہے, اور وہ ہمارے ویزے جو لگوا رہا ہے عمرے کے, حج کے, وہ وہاں پر بیٹھ کے لگوا رہا ہے, اور وہ ہم سے فراڈ تو نہیں کرے گا. اور دوسرا, اس کے اتنا اثر و رسوخ ہوگا کہ وہاں پر وہ نوکریاں دے سکتا ہے. خانہ کعبہ کی صفائی کرنا, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہو, وہ اسے دیکھتا رہے, وہیں پر سونا, وہیں پر اٹھنا, وہیں پر کھانا, اس کے بعد مدینے جانا, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. اب جب یہ لالچ دی گئی تو ہو سکتا ہے پورے خاندان میں خوشیاں منائی گئی, پورے محفلیں ہوئی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہاں پر جا رہا ہے, اس نے حرم پاک کی صفائی کرنی ہے, اس مقدس مقام کو دیکھتے رہنا ہے. آپ کو ویڈیو کال پہ دکھایا جائے گا, ساری کی ساری پلاننگ ہو چکی تھی, لیکن یہ ساری کی ساری پلاننگ ایک دم پتہ لگا جی سب کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اور یہ وہ 12 لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے کہ ہم لوگوں نے عمرے پہ جانا ہے. عمرے پہ جانے کے بعد لوگ آ کے بتا گئے تھے انہیں, اس بہن کے خامد نے جانا تھا, ان کے خامد کو ان کے رشتہ دار آ کے بتا رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ دعا کرنی ہے, ہمارے لیے وہاں جا کے یہ دعا کرنی ہے, لیکن وہ ساری کی ساری دعائیں یہیں پہ رہ گئی. اس سے پہلے اختر نے کبھی کسی کو وہاں پر اس ویزے پہ بھیجا تھا نوکری کے کہ لوگ نوکری پہ لگ گئے ہوں اور وہاں پہ صفائی کر رہے ہوں؟ نہیں, نوکری کے لیے ابھی تک میرے ریفرنس سے کسی کو نہیں بھیجا تھا. اور بتایا تھا آپ کو ویسے عمرہ پہ کافی لوگوں کو بھیجا. اس چیز کا اس نے بتایا تھا کہ میں یہاں پہ, وہ تو کہتا تھا یہ میں نے کافی لوگوں کو بلایا, اس کے 2 سالے وہاں پہ ہیں, ان کو بھی اسی نے بلایا. مدثر ہے اور بلاول ہے, فیصل ہے, اس کے سالے ہیں, سب کو وہ وہاں پہ کام کرواتا تھا ہوٹل میں. اور ابھی وہ پاکستان ہے کہ ادھر ہی ہے؟ ابھی وہ پاکستان میں ہی تھا, لیکن یہ FIR جب ہماری ہوئی ہیں تو اس کے بعد ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ مدینہ پاک چلا گیا, واپس چلا. کبھی آپ نے بھی تصور کیا تھا کہ آپ کا کوئی دوست جس پہ آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں آپ کو اس قدر دھوکہ دے گا؟ یقین مانیں کہ مجھے وہ جس مقدس جگہ پہ ملا تھا نا, مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ اختر علی پہ ٹرسٹ تھا, اور میں نے اتنے پیسے اس کے اوپر, میں نے اپنے پلے سے 32 لاکھ دے دیا 12 لوگوں کا, اور اس کے علاوہ بھی اتنے لوگوں کے پیسے اس کو دلوا دیے. میں آپ سے زیادہ پیسے ان کو دے چکا ہوں, باقی بھی میں دے دوں گا, مجھے پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ جس نام پہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وہ فراڈ کر رہا ہے, اس کو انشاءاللہ اسی مدینے والے کی, خانہ کعبہ والے کی ہی اس کو مار پڑنی. آپ دیکھیے گا اس میاں بیوی کا حال کیا ہوگا. آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی. لوگ تو جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سر. ایسے ہی آپ یقین مانیں کہ یہ جو علی شان ہے, آفس بوائے تھا میرے پاس, یہ جو ساتھ کھڑے ہیں یہ بیچارے بھی اتنے صابر سید نہیں ہیں, لیکن ان کو جب بولا گیا اختر علی نے کہ میں مدینہ پاک صفائی کروانے پہ آپ کو لگوا دیتا ہوں حرم پاک میں, تو یہ بڑے خوش تھے. پھر ان کو وہ بولتا ہے کہ ویزے بند ہو گئے ہیں, میں آپ کو عمرہ پہ بھیج دیتا ہوں. عمرہ پہ بھی نہیں بھیجا, اینڈ اس نے بلاک کر دیا ان کو بھی اور مجھے. اس کی بیوی آگے سے وہ الٹے ہم پہ پرچے کروا رہی ہے کہ میں الٹے پرچے کروا دوں گی شکیل قادری, نہیں تو سارے پرچے واپس لو. اچھا, جتنے لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اس وقت, اور علی شان وغیرہ, جن سب کا فراڈ ہوا, میں نے دیکھا یہ تو بالکل نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں,
ان کے تو گھر کے سرکل بڑے مشکل سے چلتے ہیں. انہوں نے پیسے کس طرح اکٹھے کیے آپ کے کہنے پہ؟ کہ یہ بندے جو ہیں یہ اختر علی کو نہیں جانتے. انہوں نے میرے بیہاف پہ پیسے دیے ہیں اور ان کو میں ہاف سے زیادہ پیسے دے چکا ہوں, باقی بھی میں دے دوں گا. پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں انہوں نے بہت مشکل سے بیچاروں نے, پتہ نہیں وہ بیچاری اس کی جو بیگم ہے وہ گھروں میں کام کرتی ہے, اور علی شان جو ہے میرے پاس کام کرتا تھا, اس کے علاوہ مستریوں کے ساتھ جا کے بھی مزدوری کرتا تھا. پتہ نہیں کس طرح اس کی بچی کو کینسر ہے, ایسے پیسے تو ویسے ہی ان کو لڑ جانے ہیں. اور اس کی جو بیوی ہے اس کی پشت پناہی کرتی ہے فاطمہ بلوچ, ایڈوکیٹ ہو کے وہ ایڈوکیٹ کے نام پہ دھبا ہے, اس کا تو لائسنس کینسل ہونا چاہیے. دونوں مل کے فراڈ کرتے ہیں. آپ نے کوئی کیس وغیرہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے کیا ہے نا, اس کی بیوی پہ بھی فاطمہ بلوچ پہ بھی ایف آئی آر کروائی ہیں, لیکن ایف آئی آر کا کوئی رزلٹ نظر ہی نہیں آ رہا. پولیس یا تو اس کو پکڑے نا, اگر وہاں پہ ہے تو اس کا وہ پاسپورٹ کینسل ہونا چاہیے, اس کی بیوی کا جو ہے لائسنس کینسل ہونا چاہیے, اس کا نام اسی ایل میں ڈلنا چاہیے اختر علی. آپ کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ ہے؟ جی ساری ان کی دی ہوئی رسیدیں ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو اس کی بیوی ہے وہ میرے اوپر الٹے جھوٹے پرچے کروانے کی کوشش کر رہی ہے. جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور سچ سچ ہی ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ مدد شامل ہے, اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں انشاءاللہ ہاروں گا نہیں. کوئی ثبوت وغیرہ, ویڈیوز وغیرہ یا آڈیوز وغیرہ جی سب کچھ ہے. وہ اس کی بیوی فاطمہ بلوچ آگے سے دھمکیاں دے رہی ہے کہ میں ہر تھانے میں ہر شہر میں آپ کے اوپر پرچے کرواؤں گی. اس کا وائس نوٹ میرے پاس پڑا ہے, پنجاب بار میں نے اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے, اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کا لائسنس بھی کینسل ہونا ہے. اور لین دین کے معاملے کی بھی کوئی آڈیو وغیرہ؟ جی سارا کچھ ہے نا. یہ جو اتنے کھڑے ہیں انہوں نے پیسے اختر علی کو اور فاطمہ بلوچ کو دیے, مل کے وہ پیسے لیتے رہے ہم سے.